ہماری خواہشات کی ترجمانی پیپلز پارٹی کیسے کر رہی ہے؟ تو سر پھر 90 دن کی الیکشن کی طرف چل جائے نا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کل بھی بانگ دول یہ اعلان کیا ہے کہ 90 دن میں وہ الیکشن چاہتے ہیں، پی ایم ایل این نہیں چاہتی. یہ فرق کا ہے دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. جب سی سی آئی میں سب لوگ بیٹھتے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی بیٹھتی ہے اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بھی تشریف لاتے ہیں، تو وہاں نہ کوئی بانگ تھی نہ کوئی دہل تھا. سب نے کہا جی کہ ہاں یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اسے نوٹیفائی ہونا چاہیے اور اس کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے. کہاں تھی بانگے دہل؟ آپ باہر نکل کے آپ کچھ بھی کہتے رہے، وہاں آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ جی نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندی ہوگی اور الیکشن ہوں گے. باہر جا کے اب پبلک کنزمپشن کے لیے گیلری کے لیے آپ کچھ بھی کہتے رہے، اسے کوئی ہم نہیں کہہ رہے کہ 90 دن میں نہ ہوں بے شک. میں نے تو 90 دن میں نہیں کرانے، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ کرا سکتا ہے تو ضرور کرائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا بیانیہ وہی ہے جو آج ہے، جو 10 دن بعد ہے، جو 3 دن بعد. سو نواز شریف صاحب پھر اکتوبر میں آ رہے ہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ الیکشن اکتوبر میں تو نہیں ہونے. اس کے بعد ہی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا فروری میں جنوری میں ادھر تک الیکشن چاہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی الیکشن کیمپین کے ساتھ. تو آپ کی پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے؟ کیا ہم فروری کے الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اب تک کی ہماری تفصیلات سامنے آئی ہیں، خود الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی ہیں، جو قانونی آئینی تقاضے ہیں. دیکھیں نا، ہم 90 ڈیز کا ایک تقاضا جو ہے وہ آئین کا تقاضا ہے، بالکل ہم اس کو مانتے ہیں اور ماننا چاہیے، اور نہ بھی مانے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ آئین کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے. اسی طرح آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جب مردم شماری ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کیے بغیر آپ الیکشن نہیں کرائیں. یہ بھی آئینی تقاضا ہے. یہ کوئی 73 کے آئین کے علاوہ کوئی اور آئین نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این نے لکھا ہے نہ کسی اور نے لکھا ہے. اسی آئین میں لکھا ہوا ہے جہاں 90 ڈیز لکھے ہوئے ہیں. لہذا اس کو بھی دیکھنا ہے. تو ہمارے خیال کے مطابق اگر جنوری میں ہوتے ہیں یا دسمبر میں ہوتے ہیں یا فروری میں ہوتے ہیں، میاں صاحب کا انشاءاللہ حتمی پروگرام بن گیا ہے، وہ اکتوبر کے وسط کے لگ بھگ تشریف لے آئیں گے اور اس کے مطابق اپنی کمپین چلائیں گے. پیپلز پارٹی کو تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید وہ اکتوبر میں بھی پوسٹ پون کر دیں. خورشید شاہ صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ اکتوبر کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. یہ کیوں لگ رہا ہے کہ شاید اکتوبر کو بھی واپس نہ آئیں؟ یہ آج نہیں لگ رہا، یہ بہت پہلے بھی لوگوں کو ایسے ہی لگ رہا تھا. جب یہاں سزائیں ہو گئی تھیں نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو، اور وہاں بیگم کلثوم نواز جو تھی وہ بستر مرگ پہ پڑی تھی، تو بھی بہت سے لوگوں کو اور میڈیا کے بھی بہت سے چینلز کو صبح و شام یہی پڑی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے، اب سزائیں ہو گئی، اب وہ وہیں بیٹھیں گے. بٹ وہ آ گئے، جیلوں میں چلے گئے. انشاءاللہ اب بھی آئیں گے اکتوبر میں، اور اس میں یہ سب اللہ پہ منحصر ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ آئیں گے، اور یہ باتیں جو پہلے دھری رہ گئی تھیں اب بھی دھری رہ جائیں گی. سر پہلے ستمبر کی تاریخ تھی نا کہ جب موجودہ چیف جسٹس صاحب جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہوتا آن بورڈ تھا. اس کے بعد تو ستمبر کے اکتوبر، اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ پھر چینج آف پلان ہوا نا. دیکھیں نا ماریا، چینج آف پلان کا حق تو ہوتا ہے نا. ایک شخص کو آپ یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اپیل کر سکے. ایک شخص کے لیے آپ جے آئی ٹی بنا سکتے ہیں، ایک شخص کے لیے آپ واٹس ایپ کالیں کر سکتے ہیں. اس شخص کو یہ حق تو دیں کہ وہ آنے کا پروگرام اپنی مرضی سے طے کر لے. وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق آئے گا. صحیح. سر سو وہ پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ واپس آ رہے ہیں کیا نون لیگ کا اگلے الیکشن کے بعد پی ایم کے کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب؟ دیکھیں ماریا، وہ مسلم لیگ نون کے قائد کی حیثیت سے واپس آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے اپنے الیکشن کمپین کے اندر. مسلم لیگ کہاں کھڑی ہوتی ہے الیکشن کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اگر مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے اور اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ حکومت قائم ہو سکے، تو میاں صاحب چاہیں نہ چاہیں، جماعت کی یہ خواہش ہے اور مرضی ہے، اور یہ میاں صاحب کو کنوے بھی کیا جا چکا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہانی وہیں سے شروع ہو جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. 2017 کے جولائی میں جس طرح آپ کو نکال باہر کیا گیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس مسند پہ بٹھا دیں. اس کے بعد ان کی مرضی ہے وہ کتنا عرصہ وزیر اعظم رہتے ہیں نہیں رہتے، لیکن آل ڈیپینڈز آن دا ریزلٹس آف دا الیکشن. اور سر قانونی رکاوٹیں بھی تو ہیں نا، وہ بھی ان کو بھی تو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. وہاں پہ بھی کوئی گارنٹیز ہیں، وہاں پر بھی کوئی ایشورنسز ہیں کہ یہ قانونی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی؟ دیکھیں، وہ تمام قانونی رکاوٹیں جو ہیں وہ ان کے پیش نظر ہیں.
वो आएंगे, और उन्होंने तो कभी किसी रुकावट की हेरा फेरी नहीं की, हर मुकदमा मेरिट पे लड़े, ना कभी कोई इस्तिस्ना चाहा, ना कभी कोई बहाना किया, ना कभी किसी के खिलाफ ट्रोलिंग की, ना कभी किसी जज के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई जो आजकल चल रही है। वो आएंगे और जहां जो केसेस पेंडिंग है उनका सामना करेंगे, और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं कोई गारंटीज की बात भी राना सनाउल्लाह साहब ने कही कि भाई कोई गारंटीज मिली हैं, वापस आएंगे तो ये रुकावटें नहीं होंगी। मैं उस हवाले से पूछ रही हूँ, क्या वाकई कहीं गारंटी मिल चुकी है कि जब वापस आएंगे तो स्मूथ सेल होगा? वो भी आपको अक्टूबर में पता चल जाएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मीडिया फ्रेंडली शख्सियत हैं, कभी उनको भी बुला लें और खुद वो अपनी इस बात की तशरीह और तौज़ीह कर देंगे। मैं अगर करूंगा तो वो शायद कहें कि यार तुमने कुछ और कह दिया, मैं कुछ और कहना चाहता था। नहीं, अगर तो पॉइंट ऑफ व्यू सेम होगा तो सर इख्तिलाफ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, वो सेम आएगा अगर कहीं कोई गारंटीज है। मैं कहा सर आपसे पूछ लें। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा मेरे इल्म में नहीं, आपके इल्म में नहीं, मरीम नवाज साहिबा भी एक्टिवली कैंडिडेसी जो है सीएम पंजाब की उसके लिए कंसिडर है की जा रही? नहीं, मैं कहता हूं जी कि कोई इस तरह के ओहदों की तकसीम नहीं हुई है, ना इस तरह के ओहदे जो हैं अभी डिस्कस हुए हैं। इलेक्शन में जाएगी जमात, सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे। शहबाज शरीफ साहब उस मुहिम में होंगे, मरीम नवाज उस मुहिम में होंगी, नवाज शरीफ उसकी क़यादत करेंगे, बाकी लीडर्स अपने अपने हलकों में सरगर्म होंगे। नताइज क्या होते हैं, नताइज के बाद पार्टी बैठेगी, फिर देखेगी कि किसको क्या होना है और किसको नहीं होना है। अभी से कोई इस तरह का वो तय नहीं कर लिया गया है कि फलां सीएम है तो फलां पीएम है और फलां जो है वो कोई काबीना बन गई है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। सर बैलेट पेपर के ऊपर आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? होना तो चाहिए, हर कोई ये बात कहता है, लेकिन पॉलिटिकल रीडिंग क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह तो हमें पता है जेल के पीछे हैं, वो नाअहली की तलवार और ये सारे मामला है, तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे नजर आ रही है आपको? देखिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए और होगी, मेरा ख्याल है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो बैलेट को, क्योंकि पार्टी पे तो कोई पाबंदी नहीं लगी हुई, ना इलेक्शन कमीशन ने लगाई है, ना हुकूमत ने कोई इस तरह की अपील की है, ना कोई अदलिया से ऐसा फैसला आया है, तो वो तो होगी। अब जाहिर है कि वो लोगों में जाएंगे और वो अपना नामा अमाल बताएंगे जी कि हमने 4 साल आपके लिए ये किया है, और लोग फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि बैलेट पेपर के ऊपर ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये दुरुस्त है? ये कहीं ना कहीं किसी ख्वाहिश का इजहार हमारी, देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें जुबान दी हुई है, अल्लाह ताला ने हमें बोलने का सलीका भी दिया हुआ है, कुछ अल्फाज का चुनाव भी कर सकते हैं, इजहार भी कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिशात की तर्जुमानी पीपल्स पार्टी कैसे कर रही है? हमें तो नहीं पता उनके दिलों में क्या है। हमारे दिलों तक वो कैसे पहुंच जाते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है? हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है।